थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। कॉल्स लेने से पहले कपल ऑफ रिक्वेस्ट। एक तो ये कि जब आप कॉल्स शुरू करते हैं तो प्लीज़ टीवी पे अपनी आवाज़ ना सुनने की कोशिश किया करें। आप बात करें मुझसे और फिर टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। उसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो सोशल मीडिया पे आप शो को देते हैं, चैनल को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें सोशल मीडिया पे इमिग्रेशन विद तारिक शो को। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच यार। सर। मेरे दूसरे मैं यूरोपियन हूँ और मेरे बच्चे यहाँ पे उनको 500 का वो कार्ड मिल चुका है। जी तो पूछना ये है क्योंकि मेरा बेटा पाकिस्तान में पढ़ते, तो कितने अरसे पाकिस्तान रह सकता है? साल 2 साल? मेरी वाइफ और मेरा बेटा। सर एक ही सवाल। दूसरी ये कि अगर मैं अपने भाइयों को बुलाना हूँ तो सर ये दिसंबर तक टाइम है या जून तक? सर मैं सर पे सुनूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। देखें, जब आपके डिपेंडेंट बनते हैं तो वन ऑफ द कंडीशन इज़ कि आपकी इंटेंशन ये है कि आप यूके को अपना होम बना के बैठे हुए हैं। बिकॉज़ ये जो रेजिडेंट कार्ड मिलते हैं, इनका मकसद ये आपको देने का कि यूके इज़ योर होम कंट्री और आप यूके के अंदर अपने रेजिडेंट राइट्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आप इन प्रैक्टिस अपना यूके को होम कंट्री बना के नहीं रह रहे और आपके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं बाकी कंट्रीज़ में, देन टेक्निकली दे कैन कम बैक एंड से कि जी फिर आपने रेजिडेंट कार्ड लिया हुआ क्यों है? बिकॉज रेजिडेंट कार्ड का जो पर्पस है वो ये है कि आपने यूके को अपना होम बनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपको इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली रिकन्सिडर करना चाहिए। बिकॉज अगर आप ये समझते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर पाकिस्तान में, यूके में नहीं है, एंड यू वांट कि वहाँ जाके स्कूलों को अटेंड करें और वहाँ जाके रहना शुरू हो जाएं, तो आई थिंक यू हैव टू सीरियसली रिकन्सिडर द होल स्ट्रक्चर। बिकॉज बाद में जाके उनको बिल्कुल प्रॉब्लम पेश आ सकती है जब वो अप्लाई करेंगे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अंडर द EU रेगुलेशंस। अगर ये प्रूव हो जाता है होम ऑफिस की तरफ से कि आपने यूके को अपना होम बना के नहीं बैठे हुए थे आप। अब आ जाते हैं हम आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के ऊपर जो कि आपके भाई हैं। देखें, पहले मैं एक बात लोगों को बता दूं, और जो नंबर 1 लोग गलती करते हैं एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के अंदर, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि क्यों इतने ज़्यादा रिफ्यूज़ल होते हैं, कि पहले अगर आप EU नेशनल हैं तो पहले तो आप ये डेट उठाएं कि आप यूके में कब आए थे। एग्जाम्पल मैं देता हूं कि अगर आप कहते हैं तारिक भाई मैं यूके में आया था 2015 में,
تو 2015 میں آنے سے پہلے آپ نے اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کو اپنا ڈپینڈنٹ بنایا ہو، یہ شرط ہے. میننگ اگر آپ کے کیس میں بھائیوں کی بات کر رہے ہیں تو 2015 میں آنے سے پہلے آپ نے اپنے بھائیوں کو پیسے بھجوائے ہوں یا بھجوا رہے ہوں، اور ایک دفعہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں، پھر کورٹ آف اپیل کا کیس ہے کہ اس کے بعد آپ ان کو تھرو آؤٹ پیسے بھجواتے رہیں. مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں اسپیشلی آج کل کے زمانے میں، بیکاز ظاہری بات ہے اب بڑے لوگ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرس کی ڈیڈ لائنز آ رہی ہیں، تو بہت سارے لوگ اب امیجیٹلی اپلیکیشن ڈالنا چاہتے ہیں بیفور دا ڈیڈ لائن، جس پہ میں ابھی آتا ہوں. یہ بات بھول جاتے ہیں کہ میرے پاس آتے ہیں طالب علم 8 سال سے ادھر ہیں، لیکن دیکھیں 2 سال کے ہم پروف دے رہے ہیں. ناٹ ریئلائزنگ کہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کا مطلب یہ ہے کہ یو کے میں آنے سے پہلے بھی دے ور ڈپینڈنٹ اپون یو او ممبر آف ہاؤس ہولڈ. ممبر آف ہاؤس ہولڈ یہ نہیں کہ وہ کسی اور کنٹری میں رہ رہے تھے، میننگ جس یورپین کنٹری میں آپ رہ رہے تھے وہ اس کے اندر اسی گھر میں آپ کے ساتھ رہ رہے تھے، یا وہ کسی اور کنٹری میں رہ رہے تھے بٹ یو ور گیونگ دیم فائنینسز ان کی اسینشیل نیڈس پوری کرنے کے لیے. اور ایک دفعہ اسٹیبلش ہو جائے کہ آپ ان کو پیسے دے رہے تھے، پھر اس میں بریک نہیں آنا چاہیے. تو اس کی وجہ سے کافی لوگ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشنز پہ مار کھاتے ہیں. سیکنڈ بات آ جاتی ہے ڈیڈ لائن کی. تو ویسے ہوم آفس نے یہ بولا ہوا ہے کہ اگر آپ کی ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتی ہے 31 دسمبر سے پہلے، تو ہم آپ کو ٹرانزیشن ارینجمنٹ دیتے ہیں 31 جون 2021 کی یا 30 جون 2021 کی، جس کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن جہاں ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر آتے ہیں تو میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ٹرائی کریں کہ 31 دسمبر سے پہلے اپلیکیشن ڈال دیں. لیکن اگر آپ کسی وجہ سے اپلیکیشن نہیں ڈال سکتے تو ہوم آفس کی اس پالیسی کا آپ سہارا لے سکتے ہیں جو یہ بولتی ہے کہ اگر ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتی تھی پرائر ٹو 31 دسمبر تو آپ جون 2021 تک اپلائی کر سکتے ہیں. ظاہری بات ہے اگر آپ کا خون کا رشتہ ہے تو وہ ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتی تھی میری نظر میں، تو اس پالیسی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک دا ایشو از دا ڈیڈ لائن فار دی ایپلیکیشن. ایشو یہ ہوتا ہے کہ آیا آپ جو ریگولیشن ہے ای یو کی یا جس کی بیسس پہ آپ نے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشن ڈالنی ہے، آیا آپ اس معیار پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں، جس میں نے ابھی عرض کیا ڈپینڈنسی کا ایشو لوگوں کو ریز ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا، آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سوری میں نے پہلے بھی کال کیا تھا لیکن پھر کٹ گیا تھا، تو میں فون پہ سنوں گا. میں یورپین ہوں اور میرے بچے ہیں یہاں پہ سر، ان کو 5 کارڈ ملا ہے. تو میں یہ تھا کہ سر اگر آپ یہیں رک جائیں، مائنڈ نہ کریں، میں نے بڑا ڈیٹیل میں آپ کا جواب دیا تھا. اگر آپ بعد میں سوشل میڈیا پہ ہمارا شو اپلوڈ ہوتا ہے، کیونکہ باقی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی اگر میں نے بات کو ریپیٹ کی، تو آپ پلیز سوشل میڈیا پہ جا کے شو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے آپ کی سوال کا ڈیٹیل میں جواب دیا، آپ اس کو پلیز دیکھ لیجئے گا. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے پوچھنے ہیں. جی جی. پہلا سوال یہ ہے کہ میری ایکسٹینشن فروری میں تو میری وائف سکھ ہے، تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا چاہا تھا کہ رہی بات سکھ نو پہ وہ کم آئے گی ویج، ٹھیک ہے، لاسٹ 2 منتھ کی. تو اس میں جو نے بولا کہ ساتھ آپ نے سیونگ ایڈ کر سکتے ہو، تو سیونگ اگر میری وائف کی 3 اکاؤنٹس میں سیونگ ہے ڈفرینٹ میں، تو وہ اس کے ساتھ میں بینک کا لیٹر بھی جائے گا، خالی ہم سیونگ 6 منتھ کی وہ لگا کے تینوں لگا سکتے ہیں. دوسرا کوشچن یہ ہے میرا کہ میں نے کسی نے مجھے بولا کہ آپ نے ہوم آفس آپ بک کر سکتے ہیں، آپ کا ہوم آفس کا بندہ ہوتا ہے جو آپ کے ٹاؤن میں نا آپ کی اپلیکیشن فل اپ کر دے گا، یہ بات صحیح ہے؟ آپ کے ٹاؤن میں میننگ یا یو کے اندر؟ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ آپ کی. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا. تھینک یو سو مچ میرے بھائی. دیکھیں جہاں تک بات ہے اپینڈکس ایف ایم کی، بالکل اگر آپ فائنینشیل ریکوائرمنٹ 18,600 میٹ نہیں کرتے تو جو ڈیفیسٹ ہے وہ اپنی سیونگ سے آپ میٹ کر سکتے ہیں. اور ہوم آفس نے بڑی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی ہے جب سیونگ کو آپ شو کرتے ہیں، جس میں مینلی ایک آ جاتا ہے کہ آپ نے پورے 6 مہینے کی اپنی اسٹیٹمنٹ دکھانی ہے اور آپ نے ایک ڈیکلریشن دینی ہے کہ جو سورس آف سیونگ ہے وہ کیا ہے آپ کا، آیا آپ نے کوئی چیز بیچی تھی یا اوور دی ایئرز آپ نے یہ سیونگ کی ہے. تو وہ بڑی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے. جسٹ میک شور کریں جب آپ اپلیکیشن ڈالیں تو جو اپینڈکس ایف ایم کی ایویڈینشیل ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے آپ ڈاکومنٹ پرووائڈ کریں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ بالکل آپ سیونگ کو سیلری کی ڈیفیشنسی کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں کہ ڈیفیشینٹ ہے آپ کی سیلری. جہاں تک بات آتی ہے آپ کی کہ آپ نے ذکر کیا، میں نے کبھی کوئی ایسی سروس نہیں سنی کہ ہوم آفس کے لوگ آپ کی اپلیکیشن بھرتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا، آپ نے کہیں کچھ غلط پڑھ لیا ہوگا. مے بی
آپ پڑھ رہے ہوں کہ سٹیزن ایڈوائس بیورو میں سرٹن آرگنائزیشنز ہیں کوئی اس ٹائپ کی جو آفر کرتے ہوں یہ سروس اور آپ غلطی سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہوم آفس کے ہیں، لیکن ہوم آفس ایسی کوئی سروس نہیں دیتا جہاں تک میری نالج ہے. اگر میں غلط ہوں تو مائی سنسیئر اپالوجی، لیکن ہوم آفس آپ کی اپلیکیشن نہیں بھرتا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی طارق صاحب، کویشچن میرا یہ ہے کہ میں 10 ایئر روٹ پہ ہوں اور ایکسٹینشن میری ہے، اور میرا یہ ہے کہ مجھے فی ویور ود ان 28 days کا چاہیے، یہ اس سے کر سکتا ہوں. یہی کویشچن ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ. دیکھیں میں لوگوں سے کہتا ہوں، سوری، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر فی ویور اپلائی کرنا ہے تو 2-2.5 مہینے پہلے کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فی ویور میں رفلی وہ 5-6 ویکس لگاتے ہیں، اس کے بعد وہ صرف 10 ورکنگ ڈیز دیتے ہیں جس کے اندر آپ نے اپلیکیشن ڈالنی ہے. اب چکر کیا آتا ہے، جو میں کیوں لوگوں سے کہتا ہوں کہ 2-2.5 مہینے پہلے فی ویور ڈال لیں. اگر آپ ہوم آفس کی فی ویور کی پالیسی دیکھیں تو ہوم آفس یہ بولتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ویزا کی ایکسپائری سے پہلے فی ویور کی اپلیکیشن ڈال دی ہے اور اس ایکسپائری کے بعد آپ ہوم آفس آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا اور فی ویور کا ہم نے ابھی تک ڈیسیجن نہیں لیا، تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ ویٹ کریں اور جب فی ویور کا ڈیسیجن ہم لے لیں گے اس کے بعد، یا اگر ہم نے آپ کو فی ویور دے دیا تو آپ اپلیکیشن ڈال دیں، اور اگر آپ کو فی ویور نہ دیا ہم نے تو آپ پھر پیسے دے کے اپلیکیشن ڈال دیں. پرابلم یہ ہے کہ انڈر سیکشن 3C فی ویور کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہ ہوم آفس کی پالیسی ہے. اسپیشلی جو احمد کیس لا کے بعد ہوا ہے، تو میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں پالیسی اپنی جگہ ہوتی ہے، امیگریشن رول اپنی جگہ ہوتا ہے. تو آف کورس اب کیونکہ ہاک کی وجہ سے واپس یہ چیز آ گئی ہے کہ پالیسی بھی بڑا میٹر کرتی ہے، بٹ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ بہتر یہ ہے کہ 28 دن کا ویٹ نہ کریں، 2-2.5 مہینے پہلے فی ویور ڈال لیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ کو فی ویور مل جاتا ہے، ہوپ فلی آپ کو مل جائے گا بیفور دا ایکسپائریشن آف یور ویزا، اور پھر آپ ایکسٹینشن ڈال دیں گے، وہ 10 دن کا پیریڈ دیتے ہیں. ڈونٹ ویٹ ٹل 28 days. کرتے ہیں تو اسٹل ناٹ اے پرابلم، لیکن کوشش کریں پہلے ڈال لیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بتائیں سر اپنا سوال. جی میرا بات ہے تو آپ بس صحیح سے نہیں جائے گا. میں بنگلہ دیشی ہوں. You can speak in English if you want and I'll answer you in English. No problem. میں کنٹری میں 12 سال ہو گیا آیا. میں اوور اسٹے ہو گیا اور ایک دفعہ مجھے امیگریشن نے پکڑا. میں نے اعلان کیا تو اعلان خرید لیا. مجھے آپ صحیح کوئی بتا دے سکتے آج ابھی مجھے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں سر آپ ٹی وی سن رہے ہیں، لیکن جو مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے، دیکھیں کیونکہ یہ فارمیٹ نہیں ہے شو کا کہ میں آپ کو کوئی ایڈوائس دوں، ہم صرف مسئلوں کے اوپر انفارمیشن دیتے ہیں یا آپ کو ڈائریکشن دیتے ہیں تاکہ آپ صحیح طرف جانا شروع ہو جائیں. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا میرٹ کیا ہے کیس کے اندر، تو آئی ایم ویری سوری کہ آپ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جائیں اور ان سے جا کے اپنا کیس ڈسکس کریں تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ آپ کے کیس میں کوئی دم بھی ہے کہ آپ اس کیس کو آگے جا کے ہوم آفس میں ڈالیں اور آپ کے چانسز کیا ہیں جیتنے کے. میں ایک بات لوگوں سے بولوں، بیکاز مجھے فیل ہوتا ہے کہ لوگ ایک جگہ غلط جاتے ہیں کہ جب بھی کسی دفتر میں جاتے ہیں کہتے ہیں جیسے ہمارا کیس ڈال دیں. یہ پوچھتے بھی نہیں ہے کہ کیس میں میرٹ کتنا ہے، چانس کیا ہمیں کیس میں ویزا ملنے کا. لوگ یہ بات بالکل نہیں پوچھتے. تو پلیز کیونکہ آپ اپنی ہارڈ ارنڈ منی لگا رہے ہیں اپلیکیشنوں کے اندر، اور چیپ نہیں ہے اپلیکیشن، مہنگی ہیں یہ اپلیکیشنز. ضرور پوچھیں کہ میرے چانس کیا ہیں ویزا ملنے کے. بڑی مہربانی ہوگی. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں سر. جی میں عمر بات کر رہا ہوں اور 2 سوال ہیں سر آپ سے. جی عمر. جی میں نے اپلائی کیا ہوا ہے تقریباً 15-16 مہینے ہو گئے ہیں. جی. بچے کی بیس پہ. جی. تو بچہ بھی میرا برٹش ہے. جی. وائف بھی برٹش ہے. جی. تو رپلائی نہیں وہ ایمریٹ نے. جی. جب بھی ای میل کی ہے، مطلب پہلے تو ایسا مسئلہ نہیں تھا کووڈ-19 کا. جی. جب سے کووڈ-19 کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر پریشر ہے، ہمارے پاس کیس جی. کافی جی. پھنسے جی. ہوئے ہیں، جی. ایسے ویسے. ٹھیک ہے.
اور ایک سوال یہ ہے وہ آنسر نہیں کر رہے. اب ہمیں کیا ڈیسیژن لینا چاہیے؟ ٹھیک ہے, تھینک یو. وکیل میرا کہہ رہا ہے کہ نوٹس بھیجیں, اگر آپ آئیں تو یہ ہو جائے گا یا پھر ریجیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دو باتیں ہو جائیں گی. اوکے, تھینک یو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ میرا بچہ ہونے والا ہے دوسرا. مبارک کیا ہو آپ کو. مجھے جیسے ہی ہو جائے وہ ان کو بتا دیا امیگریشن والوں کو اس بچے کو؟ alright, تھینک یو عمر آپ کی کال کا. دیکھیں عمر, پہلی بات تو یہ کنگریچولیشنس, اینڈ آپ کا پہلا بھی چائلڈ کوالیفائنگ چائلڈ ہے, آپ کا بڑا آرگیوبل کیس ہے. ظاہری بات ہے آپ کی, کیونکہ کیس آرٹیکل 8 پہ ہے, تو اگر ایک اور بچہ ہوتا ہے آپ اپڈیٹ ان کو ضرور کریں. دیکھیں ایک بات آپ نے بڑا اچھا سوال کیا عمر, بیکاز میں یہ بہت آج کل نوٹ کر رہا ہوں کہ میں کافی لوگوں کو جب بولتا ہوں کہ اپنے ایم پی کے پاس جائیں, وہ ایم پی کے پاس, مطلب آج کل آپ کو پتہ ہے ہر کوئی ای میل کے اوپر کام کر رہا ہے, تو ایم پیز ای میل کرتے ہیں ہوم آفس کو, ایم پی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, کہ جی میرے فلاں کلائنٹ کا کیس پینڈنگ ہے. اینڈ آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ ٹو سی زیادہ کیسز میں ہوم آفس ایک اسٹینڈرڈ جنیرک ای میل بنا کے بھیج رہی ہے, جس میں اینڈ میں پورا ایک پیراگراف ہے کووڈ-19 کے اوپر. اینڈ آئی تھنک اٹس اے بٹ سیڈ, بیکاز ہوم آفس کو انڈیویجول کیسز کو انڈیویجول بیسس پہ دیکھنا چاہیے. بیکاز جس طرح اب آپ کا کیس ہے, آپ 15 مہینے سے بیٹھے ہیں, آپ اپنی فیملی کے لیے کچھ کما نہیں رہے, تو الٹا آپ کی فیملی فائنینشلی سفر کر رہی ہے بیکاز آپ کے پاس ویزا نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس 2 آپشن ہیں اس وقت, 3 آپشن ہیں, لیکن تیسرے آپشن کو رہنے دیں, اٹس ویری ایکسپینسو, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا البتہ. ایک آپشن تو یہ ہے کہ واپس اپنے ایم پی کے پاس جائیں, ان کو ایکسپلین کریں ای میل پہ کہ یہ سچویشن ہے, فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں ہماری فیملی کے اوپر, اینڈ اٹس افیکٹنگ اے سوشل لائف اور ہماری فیملی لائف. اینڈ دین اگر ایم پی آپ کا بہت ایکٹیو ہے, ذرا دم والا ہے, تو مے بی وہ ہوم آفس کو اور پش کرے. لیکن پھر ظاہری بات ہے اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں ایم پی کے, جب ہوم آفس یہ لکھ کے دے دیتا ہے جی کووڈ کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور کمپلیکس کیس ہے. سیکنڈ آپشن ہے کہ آپ ہوم آفس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے یا ان کا ایک پروسیجر ہے جو کمپلینس کا ہے, جس میں آپ کمپلین کر سکتے ہیں ہوم آفس کے خلاف کہ جی جو آپ سروس دے رہے ہیں ہم اس سے خوش نہیں ہیں, بیکاز آپ نے 1 سال لگا دیے, 15 مہینے لگا دیے میری اپلیکیشن کو, اور یہ وجہ سے میری فیملی سفر کر رہی ہے. تو وہ آپ کمپلین ریز کر سکتے ہیں ہوم آفس کو, پراپر آفیشیل کمپلین ہوتی ہے جو ایک ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کو جاتی ہے, اور دیکھنے میں آیا کہ اس کے بعد ہوم آفس ایک دم انرجائز ہو جاتا ہے. ایک آپشن آپ کے پاس وہ ہے, اور اگر وہ کمپلین پراپر طریقے سے ریزالو نہ ہو تو پھر آپ اس کو اور آگے لے جا سکتے ہیں. اور تیسرا ہے کہ آپ جوڈیشل ریویو کریں, جو کہ پھر اگین وہ ایکسپینسو آ جاتا ہے کہ آپ پیسے دیں گے لیگل, اس بات کے پیسے دیں گے کہ ہوم آفس آپ کو ڈیسیژن دیں, حق میں ہو یا نہ, وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن ظاہری بات آپ کا کیس آرگیوبل ہے. تو آپشن 1 اور 2 ہوتا ہے جو لوگ لیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم کمپلین نہیں کرنا چاہتے ہوم آفس کے خلاف, وی رادر ویٹ, اور ہم صبر کر لیں. تو دیٹ از ویئر وی آر. مجھے بتایا جاتا ہے کہ اب ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ اس چینل کو دیتے ہیں, امیگریشن ود طارق شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم بریک پہ چلتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ کے I'll take some more calls اور ہم تھوڑی سی اور باتیں کریں گے. سو ان شاء اللہ سی یو آفٹر دا بریک. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز, اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن, اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز, بزنس ریٹ ڈسپیوٹس, ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے, اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. The show Immigration with Tariq. اپنے اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. Right. So my question is, my brother and I recently took our ceremony for naturalization, and my mum is due to take hers. But when we're trying to apply for passports, on the option it says it asks whether your mother is British national. So I don't know if I should be clicking yes or no because we haven't had her invitation yet. That's yeah. All right. Thank you so much, ma'am. If your mom has not taken the oath, because you become British citizen after you've taken the oath, because they give you a certificate that says you're a British citizen from the state.
So technically, even if the application has been approved and she's not taken the oath, then she is still, the nationality is her previous nationality. So basically, yes, you cannot write on the form that your mother or one of your parents is British citizen. Only after the oath is taken, you're given a certificate that will confirm you are British citizen as on that date. Of course, a lot of people misunderstand that the citizenship is based on the passport. Not really, is when you get the certificate. And the initial application approval on naturalization itself doesn't confirm you are British citizen. It just is an invitation for you to go and attend the ceremony. So after the oath-taking ceremony, you're British citizen. So your initial thinking is correct. On the application form, you will not put your mother as a British citizen because she's not taken the oath. Thank you so much for your call. Assalamu alaikum जी, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. सर मेरा सवाल है कि मुझे रिफ्यूजी स्टेटस मिला था जो नेक्स्ट एंड ऑफ जनवरी में 5 साल हो रहे हैं इसको. जी. तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ इसके लिए या सॉरी वेट करूँ? इंडेफिनेट के लिए अभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि अभी वेट करूँ? एंड ऑफ जनवरी में हो रहे हैं 5 ईयर. ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. सर वो 28 डेज ग्रेस पीरियड होता है इमिग्रेशन रूल के अंदर. तो आप देख लें आपका वीज़ा कब आपको इशू हुआ था, जो रेजिडेंट कार्ड होता है रेफ्यूजी स्टेटस का, उससे 5 साल ऐड कर लें और 28 डेज माइनस कर लें. तो मेरे पास एग्जैक्ट डेट्स तो आपकी नहीं है, तो जो भी आपकी एग्जैक्ट डेट है जिसमें आपके 5 साल पूरे हो रहे हैं उसमें से 28 डेज माइनस कर लें. उस ग्रेस पीरियड के अंदर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अपनी सेटलमेंट एप्लीकेशन. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट सर. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी. वालेकुम अस्सलाम जी. तारक भाई क्या है? ठीक है? मैं बिल्कुल खैरियत से. थैंक यू भाई. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत दे और तंदुरुस्ती और तरक्की. अल्लाह पाक सारों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तरक्की दे और आमीन. सारों के वीज़े लगाए जो बैठे हुए हैं बेचारे. अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था, मैं इधर यूके में 2007 में आया था जी. तो डेट के बाद ना, जब मैं आया था उस वक्त इसको पता होगा ना, ये इधर कॉलेज में ना वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना पड़ा. उसके बाद वो जो थे पेपर्स वगैरह मिलते थे ना, तो उसकी वजह से आपके अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट होते थे उन पर आपकी सेटलमेंट होती थी. अच्छा ठीक है. अच्छा, वो मुझे सर्टिफिकेट मिले थे, उन सर्टिफिकेट की वजह से वो मेरे पेपर भी कंप्लीट थे और मेरी सेटलमेंट भी हो गई. सॉरी, आपकी क्या हो गई? मिनट. सॉरी, कौन सी होगी एप्लीकेशन? सेटलमेंट आपने बोला. मैंने बताया मेरी सेटलमेंट हो गई है. ठीक है ठीक है. अच्छा, अब मैंने आपसे ये पूछना था कि मैं उधर काम पे इतना बिजी था, तो अभी घर ने अपना ले लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं काम पे इतना ज्यादा बिजी था कि मैं ये इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि अभी आई थिंक चूंकि मुझे ये पता चला कि इन्होंने ना वो साथ में शुरू किया हुआ है जो वो लाइफ इन द यूके कोर्स शुरू किया हुआ है जी, नेशनलिटी के. जी. अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना, मैं अगर नेशनलिटी करवाना चाहूँ तो मुझे वो लाइफ इन द यूके टेस्ट है जो वो भी करना पड़ेगा, या मेरे पास आसान रास्ता कौन सा है कि मैं अपनी नेशनलिटी करवा सकूँ? सेटलमेंट मेरी हुई है, काम भी मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, मेरा अपना है, मैंने खुद लिया. ठीक है जी. mortgage पे. ओके, बड़ी मेहरबानी आपकी कॉल की. देखें, जो लाइफ इन द यूके है और जो आपने इंग्लिश असेसमेंट अपनी पास करनी है, या आपके पास इंग्लिश की डिग्री हो या बाहर से डिग्री हो जो नारेक अप्रूव कर दें, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. तभी जो लोग EU लॉ के अंडर सेटलमेंट लेते हैं, कोई टेस्ट नहीं देते लेकिन बाद में देना होता है जब नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं. सिर्फ माफ़ी उन लोगों को है जिनको मेंटल या फिज़िकल कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से वो इंग्लिश का टेस्ट नहीं दे सकते. तो होम ऑफिस ने कहा कि अपने डॉक्टर से उन्होंने एक तरह से एक लेटर तैयार करके रखा हुआ है, जो आपने एक तरह से एक एप्लीकेशन तैयार करके रखी हुई है, जो आपने अपने मेडिकल एग्जामिशन फॉर्म है जो आपने अपने डॉक्टर को देना है, वो उसको भरता है. तो फिर होम ऑफिस की मर्ज़ी है कि आपको माफ़ी एक्सेप्ट करें ना करें उस लैंग्वेज टेस्ट से, वरना आपको ये दोनों टेस्ट सर लाजमी देने पड़ते हैं. आई विश यू ऑल द बेस्ट सर. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम.
ذرا اپنا سوال آپ پوچھ لیں اور ٹی وی پہ نہ دھیان دیں پلیز. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے آپ سے ایک پوچھنا تھا. جی ایکچولی میری نیس ہے وہ پاکستان میں ہے تو اس کی عمر 26 سال ہے. اس کا باپ وہ فوت ہو گیا. اوکے سوری ٹو ہیئر دیٹ. تو ہمارے پاس کوئی پروف, وہ برٹش تھا لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی پروف نہیں, صرف شناختی کارڈ کا پروف ہے. تو اس کو برٹش پاسپورٹ مل سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں میم وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ اگر برٹش ہو. دیکھیں ان بیسک تو یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ باہر پیدا ہو اور ان کے والدین برٹش ہیں تو ظاہری بات ہے بچہ بھی برٹش ہوتا ہے, لیکن اس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں جو پوری کرنی پڑتی ہیں کہ آیا اس کے والدین کی جو نیشنلٹی تھی وہ تھرو نیچرلائزیشن تھی یا ادر دین ڈسینٹ تھی, کہ ان کو اپنے والدین سے ملی ہو, بیکاز اس کے اوپر میٹر کرتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ برٹش بنتا ہے یا نہیں. تو جو میری پہلی ریکویسٹ ہے آپ سے وہ یہ کہ کسی بھی کمپٹنٹ پرسن سے آرام سے پہلے بات کریں تاکہ وہ یہ پتہ کر لیں کہ ان کے فادر کی اپنی نیشنلٹی کیسے ان کو ملی تھی بچی کے فادر کو, اور پھر وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا بچی برٹش بنتی یا نہیں. ایک جو میرا بیسک ایزمپشن ہے کہ اگر بچی آپ نے کہا 26 ایئرز اولڈ کی ہے, اگر وہ آلریڈی برٹش ہوتی جب پیدا ہوئی ہوتی تو اب تک نارملی ان لوگوں کے پاس برٹش پاسپورٹ ہوتا ہے یا لوگ اپلائی کر دیتے ہیں. یہ میرے خیال سے ہوا یہ ہوگا, بہت بڑی زمشن لے رہا ہوں کہ مے بی بعد میں ان کے فادر برٹش بنے ہوں ان کی پیدائش کے بعد, تو وہ پھر بات ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, اس کے لیے بچے کو ادھر آنا پڑتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ان ایسنس یہ ہے کہ کافی زیادہ سوالات ہیں جو پوچھنے پڑتے ہیں, جس میں سب سے بڑا سوال یہ کہ جب بچی پیدا ہوئی تھی اس وقت والدین کا اسٹیٹس کیا تھا, برٹش تھے یا نہیں, اور اگر تھے تو نیچرلائزیشن پروسیس کے تھرو بنے تھے یا اپنے والدین کے تھرو بنے تھے, بیکاز اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے اگر آپ کا بچہ یو کے سے باہر پیدا ہو. تو ان سارے سوالوں کو پوچھنے کے بعد یہ اسیسمنٹ ہو سکتی ہے کہ آیا وہ برٹش تھی یا نہیں. جہاں تک بات ہے آئی ڈیز کی, وہ اتنا ایشو نہیں ہے, بیکاز اگر آپ کے پاس نام ڈیٹ آف برتھ ہے تو وہ آپ ہوم آفس کو دے سکتے ہیں, اور کہاں وہ رہتے تھے وہ انفارمیشن آپ ہوم آفس کو دے سکتے ہیں, اور ہوم آفس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس بات کو پتہ کرائیں کہ یہ برٹش سٹیزن تھے یا نہیں تھے, یا ان کا کیا پاسپورٹ نمبر تھا. وہ چیزیں نکل آتی ہیں, وہ اتنا بڑا میٹر نہیں ہے ہوم آفس کے ساتھ. So thank you so much for your call and I wish the best for your niece کی اپلیکیشن کے لیے. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق صاحب. جی وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں 2011 میں وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا نا جی, اور 2016 میں وہ واپس چلا گیا MBA کر کے. ٹھیک ہے. اب وہ دوبارہ اگر آنا چاہتے ہیں کہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ نا اسکل ورکر ویزا, تو جہاں وہ کام کرتا تھا یہاں, تو وہ اسے دوبارہ اگر بلانا چاہتے ہیں تو وہ اسکل ورکر پہ آ سکتا ہے. alright, thank you so much. جی دیکھیں اسکل ورکر آج کل ایک دم اتنے پاپولر اس لیے ہو گیا یہ ویزا, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کسی کو باہر سے بلا رہے ہیں تو مارکیٹ لیبر ٹیسٹ کرنا پڑتا تھا, جو کہ بڑی اسٹرکٹ ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کو لوکل مارکیٹ سے کوئی بندہ نہیں مل رہا تبھی آپ باہر سے کسی کو بلا رہے ہیں. اب مارکیٹ لیبر ٹیسٹ ختم ہو گیا, تو اب آل آف اے سڈن کافی زیادہ اپرچونیٹیز بن گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ملک سے باہر ہیں کہ وہ یہاں آ جائیں ایز لانگ ایز ان کو اسپانسرشپ ہے. اب اسپانسرشپ کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے پوٹینشیل امپلائر ہیں ان کے پاس Tier 2 لائسنس ہے کہ وہ کسی کو اسپانسر کر سکتے ہیں یہاں بلانے کے لیے. تو اگر کوئی امپلائر ہے, پوٹینشیل کمپنی ہے, تو پہلے تو ان کو کسی کمپٹنٹ لا فرم کے پاس جانا پڑے گا تاکہ وہ ان کے لیے لائسنس اپلائی کریں. ان کے پاس جب لائسنس آ جائے گا تو پھر وہ کسی کو اسپانسر کر سکتے ہیں. اٹ از ناٹ کہ وہ ڈائریکٹ اسپانسر کریں گے, پہلے ان کمپنی کو خود لائسنس چاہیے. پھر بالکل وہ انہوں نے اپینڈکس دیا ہے اسکلڈ ورکر کے لیے کہ کون کون سے آکوپیشن اسکلڈ ورکر میں آتے ہیں, اور جو نئی ایک اور بات ہوگی ہے اسکلڈ ورکر کے اندر کہ انہوں نے جو پہلے Tier 2 ہوتا تھا اس پہ آکوپیشن کی لسٹ تھوڑی ہائی تھی, اس کو بھی گرا دی ہے. تو اب بہت سارے لوگ اس اسکوپ کے اندر آتے ہیں, لیکن صرف اس صورت میں اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں جب پہلے ان کے پاس کوئی اسپانسر ہو, میننگ ایسا امپلائر ہو جس کے پاس اسپانسرشپ لائسنس ہو, جو اس امپلائر کو پہلے لینا پڑتا ہے. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, اینڈ بالکل وہ اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے امپلائر کے پاس اسپانسرشپ لائسنس ہے یا نہیں. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, یہ بھائی 3 پوچھنے تھے. ایک تو ریسنٹلی جو روٹ پہ ہے اس میں جو ہے نا وہ ابھی میری چوتھی ایکسٹینشن ہوگی, انڈیفینٹ ہوگی, اس کو کورس کرنے پڑیں گے لائسنس کے, اور دوسرا ہوتا ہے
दूसरा सवाल ये है कि जिनके पास 2.5 साल के वीजे होते हैं वो क्या हाउस खरीद सकते हैं कि इंडेफिनेट होगी तो खरीदेंगे? तीसरा सवाल ये है कि वालिद साहब बीमार हैं पाकिस्तान, तो अगर जाएं तो कितना रखते हैं उधर 2.5 के वीजे पे? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखिए वो जो सेटलमेंट एप्लीकेशन होती है वो बेस्ड होती है कि अगर उस वक्त रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की तो नॉर्मली फिर आपको दोनों इंग्लिश के टेस्ट देने पड़ते हैं, जिसमें आइल्स आता है, लाइफ इन द यूके आता है, जो कि ज़्यादातर सेटलमेंट तकरीबन ऑलमोस्ट अपार्ट फ्राम रेफ्यूजी स्टेटस और EU के अंडर जो आते हैं या ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन में जो आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में आते हैं, उनके अलावा सारों के लिए वो इंग्लिश टेस्ट होता है जो उनको लाइफ इन द यूके एंड एक और इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है इंग्लिश एबिलिटी को पास करने के लिए। जहाँ तक 2.5 साल वीज़े वाली बात है, देखिए वो डिपेंड करता है कि आप किस लेंडर के पास जाएँ। तो आपको उसको लीगल एडवाइस नहीं चाहिए, आपको चाहिए ये इन्फॉर्मेशन, आपको किसी मॉर्गेज ब्रोकर के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि कुछ लेंडर्स हैं जो अगर आप 3 साल से इस मुल्क में रह रहे हो और आपके पास आगे भी वीज़ा है तो वो कंसिडर करते हैं आपको मॉर्गेज देने के लिए। और ज़्यादातर लेंडर्स हैं वो कहते हैं कि आपके पास परमानेंट रेजिडेंस इधर होनी चाहिए वरना हम आपको मॉर्गेज नहीं देंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि जिनके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है उनको मॉर्गेज नहीं मिलती। मैं लोगों को जानता हूँ जिनके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है उनको मॉर्गेज मिली हुई है, बट वो डिपेंड करता है लेंडर टू लेंडर के कौन सा बैंक आजकल दे रहा है, लेंडिंग कंपनी दे रही है, कौन सी नहीं दे रही, बिकॉज ये लोग अपनी गोल पोस्ट को चेंज करते रहते हैं। तो यू जस्ट हैव टू गो टू अ मॉर्गेज ब्रोकर, उससे आप बात करें तो वो आपको बता देगा कि कौन कौन से बैंक या लेंडिंग कंपनीज मॉर्गेज दे रही हैं ऐसे लोगों के जिनके पास 2.5 साल के ये 10 ईयर रूट के ऊपर वीज़े हैं। जहाँ तक मुल्क से बाहर रहने की बात है, बिल्कुल छुट्टियों पे जा सकते हैं, बट ट्राई करें 6 महीने से ज़्यादा बाहर ना रहें, वरना फिर आपको एक्सप्लेनेशंस बाद में देनी पड़ती हैं। लोग ज़्यादातर जो नॉर्मल छुट्टियों पे जाते हैं 2 महीने की, 1.5 महीने की या समर में 3 महीने की, उसका कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। एक दोस्त ने FLRM अप्लाई तकरीबन 1 दिन पहले और रिफ्यूज हो गया था और उसके बाद फिर उसको अपील दी थी कोर्ट के अंदर जी। तो उसने कोर्ट की जो अपील है वो कर ली है तकरीबन लास्ट वीक, लेकिन उसके लेटर में शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि मतलब होम ऑफिस मतलब उसके अगेंस्ट है, मतलब दोबारा री अपील कर सकती है। तो मतलब क्या चांसेस है, मतलब अब क्या होगा, क्या प्रोसीजर है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें वो जो अपील के प्रोसेसेस होते हैं ना, कि अगर आप कोर्ट में केस जीत जाएं और दोनों पार्टियों को, जो ग्रीव पार्टी होती है, खुदा न खास्ता हारते, तो आपको भी चांस होता कि आप आगे जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब चैलेंज करें ना करें वो केस के मेरिट के ऊपर है, क्योंकि मैंने तो आपका केस पढ़ा नहीं है, तो मैं तो नहीं बता सकता कि होम ऑफिस इसको चैलेंज करेगा या नहीं करेगा। मैं तो सिर्फ दिल से दुआ दे सकता हूँ कि आई होप होम ऑफिस आपके केस को चैलेंज ना करें, जिनका भी ये केस था, एंड दे कैन देन गो अहेड एंड स्टार्ट लिविंग देयर लाइफ। लेकिन आया वो चैलेंज करेंगे या नहीं करेंगे, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, बिकॉज मैंने आपका पूरा डिटर्मिनेशन नहीं पढ़ी। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि आपको वो तंग ना करें आगे जाके और वीज़ा इशू करके दे दें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से। तारिक भाई मैंने सवाल पूछना था कि मेरे पास परमानेंट रेजिडेंसी है, तो मेरे बच्चे भी इधर के बोन है जी, तो 2.5 साल का जो वीज़ा है तो 10 ईयर्स के रूट पे हम, तो मेरी ये जो उसको नेक्स्ट जो चौथे में जाने इधर, क्या मैं उसके लिए नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ? किसके लिए? मेरी बच्ची है इधर, तो उसको 10 ईयर्स हो जाने हैं। ओके ओके ठीक है सर, मैं आपको अर्ज करके बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम सर। मुझे अपना भाईजान अभी बताया जा रहा है कान में कि हमारी ब्रेक का भी टाइम हुआ है। इंशाल्लाह ताला ब्रेक पे वापस आके मैं सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दूंगा और फिर मैं और कॉल्स लूँगा। ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। अब इंशाल्लाह ताला हम ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक पे वापस आके पहले मैं इनका जवाब दूंगा, देन वील टेक सम मोर कॉल्स और आपसे और बातचीत होगी। तो इंशाल्लाह ताला सी यू।
वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज. हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक. ब्रेक पे जाने से पहले किसी का कॉल आया. मैं आपको बताऊं, आपने मुझे अर्ज़ किया कि आपके बच्चे यूके में पैदा हुए हैं. तो जो बच्चे यूके में पैदा हों 10 साल की एज के ऊपर वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एज ब्रिटिश चाइल्ड. तो डायरेक्ट ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई नहीं करते, पहले एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसकी होम ऑफिस ऑब्वियसली फ़ीस लेता है. उसमें 5-6 मंथ्स लगते हैं. होम ऑफिस अगर रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर दे, जो कि नॉर्मली क्योंकि डिस्क्रिप्शन पे होता है लेकिन नॉर्मली वो अप्रूव कर देते हैं, तो फिर बच्चा जाके ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है. तो स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 दैन ब्रिटिश पासपोर्ट. और ज़ाहिर बात है कि जब रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाती है बच्चा टेक्निकली इज़ ब्रिटिश सिटीज़न. और ये उन बच्चों के लिए जो इस मुल्क में पैदा हुए हैं, जब वो ईयर 10 के होते हैं, 10 साल की उम्र के पहुँचते हैं, दे कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ ब्रिटिश चाइल्ड. तो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. मैंने पूछा कि क्या मैंने इंडेफिनेट लिया था 2007 में जी. तो उस बाद मेरा 2009 ना ऑफेंस हो गया था. उसके बाद 2-3 दफ़ा ऑफेंस हो गए थे. सीरियस नहीं, ड्राइविंग ऑफेंस हुए थे कि इंश्योरेंस और लाइसेंस नहीं था. तो और एक फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो उस वजह से मुझे वार्निंग दी थी कोर्ट से जी. तो क्या मैं ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, अभी वेट कर लूँ? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. नॉर्मली जो नॉन कस्टोडियल सेंटेंस हैं उनको जब 3 साल हो जाते हैं तो आप उसके बाद नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं तो होम ऑफिस एडवर्सली उन चीज़ों को नहीं देखता. तो येस, अगेन जो डिस्क्रेशन होती है वो होम ऑफिस की होती है, लेकिन नॉर्मली देखने में आया है कि जब 3 साल गुजर चुके होते हैं किसी भी नॉन कस्टोडियल सेंटेंस को, उसके बाद जो इनको कन्विक्शंस बोलते हैं जिस पे आपको कम्युनिटी ऑर्डर्स या फ़ाइन वगैरह होता है कोर्ट की तरफ से, वो नॉन कस्टोडियल डिसीजंस होते हैं या ऑर्डर्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं. तो उनके ऊपर 3 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनैलिटी. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई. वालेकुम अस्सलाम. तारिक भाई, मेरे 2 सवाल हैं. एक तो मेरी कज़न है और एक मेरा अपना है. तो मेरी कज़न है वो अनफॉर्चुनेटली वो ओवर 55 है और डिसेबल है, ठीक है. और वो नेशनैलिटी अप्लाई उनको करना है तो क्या नेशनैलिटी की एप्लीकेशन में वो फीवर जा सकती हैं? नहीं, सॉरी, किसके अंदर जा सकती हैं? फी वेवर जो बगैर फीस पर कोई बेनिफिट पे हो, वो लेडी जो है वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, माफ हो सकती है. ओके, और सेकंड क्वेश्चन? और सेकंड क्वेश्चन मेरा अपने लिए कि जो हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि मेरे डिपेंडेंट हैं पाकिस्तान और मैं उनको जो है रेगुलर मनी देता हूँ उनके होम एक्सपेंसिव के लिए जी. तो वो कोई क्राइटेरिया है या किसी भी जो ट्रांसफर मनी कंपनीज है बकायदा अकाउंट टू अकाउंट है या किसी भी मतलब कि आप उससे भेज सकते हैं, वो प्रूफ एक्सेप्टेबल होता है या कोई खास क्राइटेरिया है कि भाई इस तरीके से पैसे आप भेजेंगे तभी वो एविडेंस कबूल किया जाएगा? और आप कौन सी नेशनैलिटी के लिए, कौन सी आपकी नेशनैलिटी है? मैं यहाँ, मेरे पास तो लीव टू रिमेन है, मैं पाकिस्तान में भेजता हूँ. नहीं, आपके पास नेशनैलिटी क्या है अपनी? मेरी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है लेकिन डेफिनेटली लीव टू. ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. पहले तो मैं आपको आपकी कज़न की बात बता देता हूँ कि जो फ़ी वेवर है सर, ये जो एप्लीकेशंस होती हैं सेटलमेंट, इंडेफिनिट, नेशनैलिटी के, इन पे फ़ी वेवर अप्लाई नहीं होता है. ज़्यादातर होता है जो आप ह्यूमन राइट एप्लीकेशंस डालते हैं 5 साल 10 ईयर रूट के बेस के ऊपर, तो फ़ी तो आपको देनी पड़ेगी.
جہاں تک بات آتی ہے آپ کی، میں نے کیوں پوچھا کہ وائی از اٹ ریلیونٹ کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ڈپینڈنسی، کیونکہ ڈپینڈنسی پروف کرنی پڑتی ہے زیادہ تر یہ EU ریگولیشنس کے اندر، تو اس لیے میں ویسے پوچھ رہا تھا. لیکن اگر آپ کوئی اور ویزا ایسی کیٹیگری ڈھونڈ رہے ہیں انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے اوپر جس پہ ڈپینڈنسی شو کرنی ہے تو وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن میں آپ کو جنرلی ایویڈنس کے بارے میں بتاتا ہوں. دیکھیں ایویڈنس کو پورا کرنے کے دو طریقے. ایک تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں جی اگر آپ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں گے وہ آپ کو ہوم آفس کی گائیڈ لائن دکھا دے گا، کیونکہ ہوم آفس نے ہر امیگریشن اپلیکیشن کے اوپر اپنی گائیڈنس دی ہوئی ہے کیس ورکرز کو، کہ جو کیس ورکرز ہیں وہ اس گائیڈنس کو پورا کرتے ہیں اور اس کے حساب سے آپ کو ویزا ایشو کر کے دیتے ہیں. تو ایک تو سارا آسان طریقہ ہے کہ جی اگر آپ اس ڈپینڈنگ آن کون سا ویزا آپ اپلائی کرنے لگے آپ کیس ورکر یونٹ کی گائیڈنس دیکھیں اور اس میں دیکھیں وہ کیا کیا ریکوائرمنٹس مانگ رہے ہیں. سیکنڈ ہوتا ہے کہ امیگریشن کورٹ کے اندر جو ہماری ہیئرنگز ہوتی ہیں اس میں جو ایویڈنس ہوتا ہے وہ بیلنس آف پرابیلٹی کے اوپر ہوتا ہے. اب میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے ان کو 10 رسیدیں دی تھیں لیکن 3 میرے پاس اویلیبل ہیں باقی میرے پاس گم گئی ہیں. اگر وہ کمپنی سے لیٹر لے لیتا ہے جن سے رسیدیں بھجوا رہے ہیں کہ ہاں جی رسیدیں تھیں ان ڈیٹوں پہ پیسے گئے تھے لیکن ہمارے پاس رسیدیں اوریجنل نہیں ہیں، تو ان بیلنس آف پرابیلٹی جج مانے گا ڈپینڈنگ آن کہ آپ کو کریڈیبل وٹنس مانے. یا اگر آپ کسی کے تھرو پیسے بھجواتے تھے وہ بندہ آ کے کورٹ میں اپنا ایفیڈیوٹ دے دے، اگین جج کی مرضی ہے کہ اس کی بات کو مانے یا نہ مانے. تو ایز ایف کوئی شرائط نہیں ہے کہ اس کمپنی کے تھرو آپ نے بھیج دیں. ہاں لیکن کامن سینس یہ کہتی ہے کہ ہنڈی وغیرہ نہ کریں پراپر کمپنیوں کے تھرو. کو دیکھیں لوگ جب پیسے کسی کو بھجواتے ہیں خرچے کے لیے تو زیادہ تر لوگ بینک ٹرانسفر کرتے ہیں یا منی ٹرانسفر کرتے ہیں تاکہ منی کا ٹریل اور دوسرا بندہ جا کے اٹھا لے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ ہر مہینے کوئی ایسا رشتہ دار جا رہا ہے جو پیسے لے کے جائے. تو کہنے کا مطلب کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، کامن سینس اپروچ ہے. تو کامن سینس یہی کہتا ہے کہ کسی پراپر کمپنی کو یوز کریں یا بینک میں پیسے ٹرانسفر کریں یا کمپنی ٹو کمپنی بھیجیں تاکہ منی ٹریل ہو. یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. طارق میں بالکل خیریت سے، اپنا سوال پوچھیں. ہاں جی طارق بھائی، اپنے میرے چھوٹے 3 سوال ہیں جو اس کو مت کرنا. تو میرا پہلا ہے کہ میری وائف ہیرو ہے تو مجھے 500 ملا تھا، تو اس کے بعد مجھے انڈیفینیٹ ملا اور انڈیفینیٹ کے میرے کو 1 سال ریٹڈ ہو گیا تو نیشنل کو اپلائی کرنا تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ اگلے سال کروں تو جو فیس ہے 315 86 فیس نیکسٹ ایئر جو کرتا ہوں تو وہ رائز یا بڑی نہیں. پہلا سوال یہ ہے. سوال یہ ہے کہ میں یوروپ کافی دفعہ اپنے کی کنٹری میں جا چکا ہوں تو وائف کے ساتھ بھی میں اکیلا چاہتا ہوں تو میری وائف کو تو کوئی تو نہیں ہوگا کیونکہ بس انڈیفینیٹلی ریمین تو ہے ہمارے پاس ابھی. تو پہلا سوال یہ تھا. اور تیسرا یہ کہ جو ابھی بایو میٹرک کو کتنا ٹائم میں دے رہے ہیں وہ، بس یہی 3 سوال تھے. تھینک یو سو مچ. دیکھیں میرے خیال سے جو پہلا آپ کا سوال تھا آپ کی آواز بڑی خراب تھی، لیکن پہلا سوال تھا آئی تھنک جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا فی انکریز کا. نارملی دیکھنے میں آیا کہ ہوم آفس ایوری ایئر 4 to 5% ہوم انکریز کرتا ہے. تو جنرلی اگر اس فارمولے سے چلیں تو 3 سے 4% انکریز ہو جائے گی فی. ہاں آف کورس جو IHS کا انکریز ہے اور جو ہیومن رائٹ اپلیکیشن کا انکریز ہے وہ بہت ڈرامیٹک ہوا تھا لاسٹ ایئر. لیکن اگر آپ دیکھیں اس کی بہت پہلے سے انہوں نے انفارمیشن دے دی تھی لوگوں کو کہ اتنا زیادہ فیس بڑھ رہی ہے، آلموسٹ ڈبل ہو رہی ہے. لیکن نارمل باقی اپلیکیشنس کی فی 2 to 4% بڑھتی ہے. جہاں تک بات آتی ہے اگر آپ کی وائف یورپین ہے، دیکھیں نارملی ہوتا ہے کہ آپ اپنی یورپین وائف کے ساتھ جا رہے ہوں تو وہ آپ کو اتنا پرابلم نہیں کریٹ کرتے اور آنے دیتے ہیں. لیکن آپ آن یور اون جائیں گے اور آپ کے پاس پاکستانی یا انڈین پاسپورٹ ہے ود انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین، دین دے وڈ ایکسپیکٹ یو کہ آپ کے پاس اس کنٹری کا ویزا ہو. لیکن جب آپ اپنی یورپین نیشنل کے ساتھ ان کی ہوم کنٹری میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو آنے دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کی پالیسی ہے. اور جہاں تک بایو میٹرک کارڈ کی بات ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں. آج کل ایوریج ٹائم 4 سے 5-6 مہینے ہیں. لیکن اگر آپ اس شو کو فالو کرتے ہیں، شو پہ آ کے لوگ بولتے ہیں جی سال ہمارا لگ گیا. تو آئی تھنک اٹ آل ڈپینڈز آن کہ کس کیس ورکر ٹیم کو آپ کا کیس جاتا ہے. اگر ان کے کچھ اسٹاف ممبرس کرونا وائرس کی وجہ سے چھٹی پہ ہیں دین یو آپ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں کریک سے اور تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. بٹ اپلائی کریں اینڈ دین ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو. ہیلو. ہاں جی گڈ ایوننگ سر. گڈ ایوننگ ٹو یو سر.
سر مجھے آپ سے پوچھا کہ میرے نا بایو میٹرک کی اپائنٹمنٹ نہیں آ رہی ابھی تک 3 مہینے ہو گئے ہیں, تو یہ اپائنٹمنٹ میرے وکیل کو خود آن لائن جا کے بک کرنی پڑے گی یا پھر یہ ہوم آفس خود ارینج کرے گا؟ اس کے بارے میں آپ مجھے ایکسپلین کر دیں تھوڑا. اوکے سر, تھوڑا میں آپ کے ساتھ مذاق بھی کر لوں. ہاں جی. آپ کون سے شہر سے ہیں اس کے حساب سے مذاق کروں گا. انڈیا سے یا پاکستان سے؟ ہاں جی انڈیا سے. انڈیا سے. زبردست یار. اوکے میرے بھائی, دیکھیں پہلی بات ہے یہ بالکل بات درست ہے, کیونکہ جب ہم آن لائن اپلیکیشن آپ بھرتے ہیں یا آپ کے لیگل ریپرزینٹیٹیو بھرتے ہیں تو کبھی کبھی تو اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ آ جاتی ہے اور کبھی کبھی سیکشن ہی نہیں آتا اپوائنٹمنٹ کا. تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہوم آفس ہمیں ای میل کب کرے گا. وہ کبھی کبھی ای میل 2 مہینے میں دے دیتے ہیں, کبھی کبھی 3 مہینے میں دیتے ہیں. تو صبر کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو دوسرا میں آپ سے اس لیے مذاق کرنے لگا تھا, ایک ڈرامہ ہے ارطغرل, وہ دیکھیں 5 سیریز کا ہے, جب تک ختم ہوگا اس سے پہلے وہ ڈیٹ آپ کو دے دیں گے. اور آلموسٹ 100-150 قسطیں ہیں ایک سیزن کے اندر. تھینک یو سو مچ میرے بھائی آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام طارق بھائی. میرے کو صرف ایک کوشچن تھا. جی ابھی میرا ایکسٹینڈن ہے ایف ایل آر او فیملی روٹ پہ, میرے کو ملا ہے 10 ایئرس کا. ابھی میں جاب کر رہی ہوں. امپلائی کے پاس میرا ایکسپائرڈ ابھی ہونے والا ہے, تو واپس میرے کو بلایا ہے. تو وہ پروف مانگ رہی ہے کیونکہ ویدر آئی ایم ایلیجیبل ٹو ورک. تو اس کے لیے میں امپلائی کیا جواب دوں؟ میرے وہ اپوائنٹمنٹ دے کے بولا ہے کچھ پروف لے کے آؤ. کون سا پروف لے کے جاؤ؟ اور میں کام میرا ایسے ایف ایل آر او پہ میں کر سکتی ہوں کام؟ میرا ابھی ایکسٹینڈ باقی ہے, کچھ ریپلائی کچھ نہیں ہے. میرا بایو میٹرک گیا ہے. تو ابھی میرے کو سب سمجھائے کہ میں میرا کام کر سکتی ہوں. ابھی میرا 6 منتھ پورا ہونے والا ہے اس کے لیے. اوکے میم, میں آپ کو ابھی عرض کر کے بتاتا ہوں. سب سے سوری میم, میں بھی عرض کر دیتا ہوں, اگر آپ پلیز ٹی وی پہ سن لیں, بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے ساروں کے لیے. دیکھیں ایک چیز تو میں آپ ساروں کو بتاتا ہوں کہ آپ کے امپلائرز غلط کام کر رہے ہیں آپ کو بولنے کے لیے کہ آپ پروف کریں کہ جی آپ کو رائٹ ٹو ورک ہے یا نہیں. بیکاز بڑی کلیئر گائیڈ لائنز حکومت کی طرف سے ہر امپلائر کو کہ اگر کوئی امپلائی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو کنفرم نہیں ہو رہا ان کا پاسپورٹ دیکھ کے, یا وہ ایسی انفارمیشن دے رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ یہ ان کو رائٹ ٹو ورک ہے یا نہیں, تو آپ نے میننگ امپلائر نے چیکنگ سروس استعمال کرنی ہے ہوم آفس کی. وہ ایک کلیئر سروس ہے جس کے اوپر ہوم آفس ان کو ودن 1 or 2 days بتا دیتا ہے کہ آیا اس پرسن کو رائٹ ٹو ورک ہے یا نہیں. وہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر کے دیتا ہے جو ویلڈ ہوتا ہے 6 مہینے کے لیے, اور وہ ہر 6 مہینے سے پہلے اس امپلائر کو اس سرٹیفکیٹ کو ری ویلیڈیٹ کروانا پڑتا ہے. تو میں خود بڑے شوق میں چلا جاتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو وائی امپلائیز سے بول رہے ہیں کہ جی پروف دیں, جبکہ یہ ان کی اپنی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایز این امپلائر ان کی اپنی گائیڈ لائنز میں یہ چیز ہے کہ انہوں نے پتہ کرنا ہے ہوم آفس سے کہ آپ کا رائٹ ٹو ورک ہے یا نہیں. تو بڑا پولائٹلی اینڈ ہمبلی ہوم آفس اپنے امپلائر کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں یہ قانون کہ جی میں تو انفارمیشن آپ کو بعد میں دوں گی, پہلے آپ پلیز ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کے امپلائر چیکنگ سروس کے تھرو میرا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں, اور اس پہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کو رائٹ ٹو ورک ہے یا نہیں. اینڈ دیٹس دا پراپر پروسیجر. اب مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا شو اختتام پہ آیا ہے. تھینک یو سو مچ. جو لوگ آ جائے لاگ ان ہوئے, اینڈ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ جتنی زیادہ کالز لے سکوں میں لے لوں. ایک میں ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں کہ پلیز سوشل میڈیا پہ امیگریشن طارق شو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آلریڈی کر رہے ہیں. اب آپ سے ملاقات انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہوگی انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں اینڈ ویل سی یو